حمدان نے اتنے سال محنت کی تھی اور آخری سیمسٹر اس کو پیچھے کر کے ایک ایلیٹ کلاس کے لڑکے کو آگے کر دیا تھا۔ کیا پیسے سے کچھ بھی خریدا جا سکتا تھا؟ ہاں، شاید سیٹس بھی اور رزلٹ بھی۔ 2 سال بعد موسم خن کی بڑھا رہا تھا۔ سورج بادلوں سے چھپا کر ہمت کرتا طلوع ہوا۔ ہوا نے درختوں کے گرد گردش شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے خزانے پتے زمین پہ لا پٹکے۔ مرجھائے پتے پیروں تلے رون دیے جاتے ہیں۔ انسان کیا چیز ہے؟ اینٹوں کے بنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں ایک ویل چیئر ہے جہاں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے۔ وہ اپنے پیروں کو تکے جا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو ہلایا، دونوں ہاتھ سیدھے کیے۔ پیروں سے معذور حمدان کے صرف ہاتھ سلامت تھے۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے اس کا ٹھنڈا جسم اب تھوڑا نارمل ہوا تھا۔ تب بھی دروازہ کھولتی خوش بخت اندر داخل ہوئی۔ اس نے لانگ کوٹ پہنا تھا، گلے کے گرد سکارف تھا اور ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں مالٹے تھے۔ وہ حمدان کو دیکھ کر مسکرائی اور اس کی سمت بڑھی۔ حمدان پھیکا سا مسکرایا۔ وہ آئی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں؟ اس نے حمدان کے پیروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پیر اکڑے ہوئے تھے، ان پہ ایک چادر ڈالی گئی تھی۔ حمدان نے سر کو جنبش دی کہ ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی۔ آتی ہوں۔ وہ پیروں کی انگلیوں پہ زور دے کر اٹھی۔ حمدان نے ٹھنڈی سانس بھری، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہی تھی اور صبح پڑھائی۔ آج وہ یونیورسٹی سے جلدی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پلیٹ میں نمک اور مالٹے لے کر اس کی سمت آئی۔ ایک چھوٹی سی چوکی نما سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تب ہی دروازے سے حمدان کے والد داخل ہوئے۔ حمدان نے نظر چرا لی۔ باپ کے تاثرات بھی ٹھنڈے ٹھار تھے۔ خوشبخت نے سلام کیا اور سلام کا جواب دیتے اندر چلی گئی۔ خوشبخت نے باپ کو اور پھر بھائی کو دیکھا۔ جانتے ہیں، لائف کنسسٹنسی کا نام نہیں بلکہ موڈوجرز کا نام ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز ایور لاسٹنگ نہیں ہے۔ وہ مالٹا چھیلتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے مسکرا کر بھائی کی طرف دیکھا۔ نہ خوشیاں زیادہ دیر ٹھہرتی ہیں، نہ غم ساری زندگی بسیرا کرتے ہیں۔ حمدان خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ٹاپر سے ایوریج اسٹوڈنٹ کا سفر بدترین ہوتا ہے۔ پھر خوشی، اس نے کہہ کر اسے دیکھا جو ایک دم چونکی تھی۔ جی پی اے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک گولڈ میڈل مل جاتا جس پہ نقلی پانی چڑھایا جاتا ہے۔ اس نے گڈورڈ سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو دیکھا۔ وہ نرمی سے ہنسا۔ ہاں، شاید لڑکا ہوں اس لیے عقل کو غصہ نگل گیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے آ بیٹھی تھی جب حمدان نے یہ جملہ ادا کیا۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے۔ خوشی نے اس کے منہ میں مالٹے کی کاش ڈالی۔ ابا مجھے معاف نہیں کریں گے خوشی؟ حمدان نے اس کا ہاتھ روک کر پوچھا۔ خوشی نے نظریں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی بھائی، وہ کہہ کر پلیٹ اس کی گود میں رکھتی اٹھی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ممتاز نظر اس پہ ڈالی۔ انسان کو لوگوں کو خدا نہیں بننا چاہیے۔ انسانوں کے بنائے قوانین ریڈ لائن نہیں ہوتے، مگر خدا کے قوانین اٹل ہوتے ہیں، اور آپ نے خدا کا قانون توڑا ہے، موت مانگنے سے منع کیا ہے۔ آپ تو اپنی زندگی خود ہی۔ وہ چپ ہوئی۔ ہوا نے رخ بدلا، سورج مدھم ہوا اور خوشبخت خاموش ہوئی۔ میں چلتی ہوں، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ چاہتی تھی کاش میں مرد ہوتی، مگر اب جب مرد عورت دونوں کی ذمہ داریاں کندھوں پہ بوجھ بن رہی ہیں تو سمجھ آیا عورت ہونا غنیمت ہے۔ خیر، آپ کو نصیحتیں نہیں کر سکتی میں۔ وہ مسکرا کر اندر چلی گئی، حمدان کے لیے ایک اور پچھتاوا چھوڑ کے۔ وہ ذمہ داریوں سے ڈر گیا تھا اور اس کی ذمہ داریاں بھی صنف نازک کے کندھے پر آ گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے کے مردوں پہ اتنا بوجھ ڈال دیے گئے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو گئے۔ حمدان نے مالٹو سے بھری پلیٹ ویسے کی ویسی پکڑی تھی۔ جب اس نے ویل چیئر اندر گھر کی طرف موڑنے کی کوشش کی تو دروازے سے اس کے ابا باہر نکلے۔ تاثرات اب نرم تھے، ایسا لگ رہا تھا وہ بہن بھائیوں کی باتیں سن چکے ہیں۔ حمدان نے ندامت سے نظریں جھکائیں۔ کالے رنگ کی ٹی شرٹ میں اس کے کمزور بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ چہرے کا رنگ بجھا بجھا سا تھا، زردی مائل چہرہ۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حمدان بھی اپنی ویل چیئر اندر کی طرف لے جانے لگا۔ حمدان کی ماں کھانا بنا چکی تھی۔ چھوٹی سی میز کے گرد 5 کرسیاں رکھی تھیں جن پہ گھر کے افراد برجمان تھے۔ وہ چھٹی ویل چیئر تھی۔ سب خاموشی سے کھانا تناول کر رہے تھے۔ کھانا کھا کر سب کمروں میں چلے گئے۔ ابو، خوشبخت نے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے باپ کو مخاطب کیا جو دان میں تیلی چلا رہے تھے۔ مصروفانہ انداز میں جواب دیا گیا۔ کالر پہ میل کے دھبے تھے، بالوں کی سفیدی بڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ سخت ہو چکے تھے۔ آپ کام چھوڑ دیں اب۔ خوشبخت ان کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ وہ بر وقت مسکرائے۔ بیٹیاں پرائے گھر کی ہوتی ہیں بخت، ساری زندگی بیٹی کی کمائی نہیں کھا سکتا، تمہیں اپنے گھر کا سوچنا چاہیے اب۔
وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگے۔ خوشبخت نے انہیں دیکھا۔ پرایا تو نہ کریں، آپ کی بیٹی ہوں، اتنا گھس گھس کے آپ کا گھر چمکاتی ہوں، اور آپ مجھے پرایا کہہ رہے ہیں؟ وہ ناک سکوڑ کر معصومیت سے بولی۔ خالد صاحب ہنس دیے۔ بھائی تمہارا گھر ہے، پر معاویہ انتظار کر سکتا ہے ابا۔ اس نے مجھے پابند نہیں کیا، نہ ہی ناجائز حکم کی بیڑیوں میں جکڑا ہے۔ وہ پڑھا لکھا مرد ہے اور سمجھدار بھی، اور سمجھدار مرد عورت پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جملے کاٹتی خوشبخت نے مسکرا کر باپ کا ہاتھ تھاما۔ باپ کے کھردرے ہاتھ نہ جانے کیوں بیٹیوں کو ریشم لگتے ہیں۔ وہ ان ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسلام آباد کب جانا ہے؟ باپ نے اس کے مرجھائے چہرے کو انگلی سے اٹھا کر پوچھا۔ اس ہفتے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ ہر میدان فتح کر کے آؤ۔ انہوں نے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ آپ کی دعا ساتھ ہوئی تو ضرور۔ وہ مسکرائی، پھر باپ کے کندھے پر سر رکھا۔ پھر اٹھی اور پلٹی۔ مجھے تیاری بھی کرنی ہے، کہہ کر اس نے کمرے کی سمت دیکھا۔ ہمدان کے کمرے کے وسط میں اس کی ویل چیئر تھی۔ وہ باپ بیٹی کو حسرت سے تکے جا رہا تھا۔ خوشبخت کی مسکان سمٹی۔ بھائی۔ وہ اس کی طرف بڑھی تو غیر ارادی طور پر ہمدان نے چیئر پیچھے کو دھکیل کر دروازہ بند کیا اور خوشبخت دم بھر کر رہ گئی۔ وہ ایک اسٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھا تھا، سر ٹیبل پہ رکھا تھا۔ دیوار میں بنے شیشے اور لکڑی کے شوکیس میں اس کے میڈل اور ایوارڈ تھے۔ اس نے حسرت سے انہیں دیکھا۔ مجھے ٹاپر سے ایوریج اسٹوڈنٹ بننے کا ڈر تھا۔ پاکستان کا تعلیمی سسٹم، جہاں کم گریڈ آنے والے بچوں کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح کر کے۔ ڈم ٹیچرز کیا خاک پڑھائیں گے؟ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے ارسل کا کہا جملہ یاد آیا۔ ٹیچر کو ایسے نہیں بولتے ارسل۔ ہمدان اپنی کرسی چھوڑ کر اس کی کرسی کی طرف آیا تھا۔ تم تو ٹاپر ہو نا، تم تو یہی کہو گے۔ وہ ہاتھوں میں سر دیے ہوئے تھا۔ جھٹکے سے سر اوپر کر کے ہمدان کو جواب دیا۔ ہمدان نے اسے دیکھا۔ ایک سرد ہوا نے اسے ماضی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ کب ٹاپر تھا؟ وہ تو بنا تھا کئی سال ضلالت سہنے کے بعد۔ ہمدان نے ہونٹ بھینچے اور گہرا سانس لے کر ارسل کی ٹرانسکرپٹ دیکھی۔ 10 نمبروں سے اس کا جی پی اے خراب ہوا تھا اور ٹیچرز نے کبھی کچھ پڑھایا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمدان کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہونا ناانصافی تھی۔ جب کم گریڈ والوں کو سب کے سامنے بے عزت کیا جاتا، ان کے رزلٹ سب کے سامنے اچھالے جاتے، احساس سے کمتری ایسے ہی تو پروان چڑھتی ہے۔ ارسل اب بھی اپنے ڈیسک پہ سر رکھے ہوئے تھا۔ ہمدان نے ٹھنڈی سانس بھری اور اس کا رزلٹ وہیں چھوڑا۔ ابھی وقت ہے یار، ایک اور سیمسٹر باقی ہے، جان لگا دیں گی۔ کیا کہتا ہے؟ ہمدان نے اسے بچھاڑنا چاہا تو ارسل نے اسے گھری سے نوازا۔ میری نظروں سے اوجھل ہونے کا شرف بخشیں گے آپ؟ آپ کے لیکچر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ارسل نے گھڑی دیکھتے ہوئے نخوت سے کہا۔ ہمدان ہنس دیا تو بدلے میں وہ بھی ہنسا۔ بہت ڈرامے باز ہے تو۔ ہمدان نے اس کی گردن کے گرد بازو ڈالا۔ ابھی چھوڑ دے، سانس نکل جانا ہے۔ ارسل کی نوٹنکی پھر شروع ہو گئی تھی۔ نہ بھائی، آپ تو زندگی سے تنگ تھے، میں تو آپ کے کام میں آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ ہمدان نے گفٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دے یار، کسی کی بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ اس کے بازو میں ہاتھ سے تھپڑ مار کر بولا۔ پھر تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تجھ کمبخت سے جان چھوٹے گی بیچاری کی۔ ہمدان نے کہکا لگا کر اس سے چھوڑا۔ جہنمی۔ ارسل تقریباً کھانستے ہوئے بولا تھا۔ اب دونوں گھٹم گھٹا ہو رہے تھے۔ حال۔ ہمدان کے لب مسکان میں ڈھلے تھے۔ میں کیوں بھول گیا تھا، نمبرز اہمیت نہیں رکھتے۔ پھر فرصت سے اپنی تصویر دیکھنے لگا جہاں اس کے پاس سرٹیفکیٹ پکڑا ہوا تھا۔ بند کمرے میں میز پہ سر رکھ کر وہ بہت رویا تھا۔ نہ جانے کتنے ہمدان روئے تھے، کوئی فیس کے فقدان کی وجہ سے تو کوئی شارٹ اٹینڈنس کی وجہ سے۔ نہ جانے کتنے ہمدان اپنی زندگی ختم کر بیٹھے صرف اس تعلیمی سسٹم کی وجہ سے، جو کہ پائیدار بھی نہ تھا۔ کہ وہ سسٹم خراب تھا یا لوگ پتھر دل ہو گئے تھے؟ بڑے بزرگ کہتے ہیں پرانے زمانے میں آسائشیں اور سہولتیں نہ تھیں، نہ پیسہ تھا، مگر صرف ایک چیز تھی، وہ تھا احساس، جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ سسکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا اور اپنے مفلوج ناکارہ جسم کو دیکھا۔ میں کیوں دنیا کے پیچھے چل دیا اللہ؟ کیوں میں نے لوگوں کو خدا جان لیا؟ کیوں میں نمبرز کو کامیابی سمجھ بیٹھا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے میرے ساتھ۔ تنفر سے خود سے مخاطب ہو کر وہ فریم نیچے گرا چکا تھا جہاں اس کے رق پن کی تصویر تھی۔